وہ 3 سال کی تھی جب اس کے والدین کے درمیان طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق کی وجوہات پر دونوں میں سے کسی نے بھی روشنی ڈالنا پسند نہیں کیا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے والدین کے درمیان کون سے اختلاف تھے۔ ان دونوں سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت ہو کبھی نہیں کر سکی تھی، مگر نانو سے اس نے چند ایک بار یہ سوال پوچھا تھا اور ملنے والا جواب اس کی تسلی نہیں کر سکا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہہ دیتی کہ ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ طلاق کے بعد لیزی اپنی ماں کی کسٹڈی میں رہی تھی۔ سکندر نے اس سلسلے میں پورا تعاون کیا تھا۔ طلاق کے 1 سال کے اندر لیزی کی ماں کی دوسری شادی ہو گئی اور تب یہ طے پایا تھا کہ لیزی اپنے نانا نانی کے پاس رہے گی۔ سکندر نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے اور لیزی کی ذمہ داری اٹھانے سے کچھ گریز تھے۔ ان کے اپنے گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو لیزی کی دیکھ بھال کر سکتا، اور وہ اس سے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے ساتھ مسقط بھی نہیں لے کے جا سکتے تھے، اور نہ ہی وہ لے جانا چاہتے تھے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے انہوں نے لیزی کو مستقل طور پر اس کے ننیال کے حوالے کر دیا۔ ہر ماہ وہ اس کے اخراجات کے لیے ایک اچھی خاصی رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے تھے، اور یہ ان کی روٹین اب تک جاری تھی۔ طلاق کے 2 سال بعد انہوں نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی اور وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مسقط چلے گئے۔ لیزی سے چند ماہ کے وقفے سے وہ فون پر باتیں کیا کرتے تھے اور پاکستان آنے پر چند دن کے لیے اس کو اپنے پاس بلوا لیا کرتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کی ذمہ داری یہیں پر پوری ہو جاتی تھی۔ علیزے کی ممی اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا میں مقیم تھیں اور لیزے کے ساتھ ان کا سلوک بھی سکندر سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ چھٹیوں میں لیزے کو اپنے پاس آسٹریلیا بلوا لیا کرتی تھیں۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد لیزے واپس پاکستان آ جایا کرتی تھی۔ اس لیے کئی سالوں سے گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کا یہی معمول تھا، اور پاپا بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی کو بھی اپنی سابقہ زندگی کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ وہ ہر بار ان سے ملنے کے بعد سوچا کرتی تھی کہ اس کے بغیر وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شاید ان دونوں کو کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہوگی، اور صرف فرض نبھانے کے لیے اسے اپنے پاس بلاتے ہوں گے۔ ماں باپ سے ملنے کے لیے وہ جتنی بے تاب رہی تھی، اس سے ملنے کے بعد بھی اتنی ہی بے چین ہو جاتی تھی۔ وہ جس وقت دوبارہ بیدار ہوئی تھی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ اپنا بیگ کھول کر اس نے کپڑے نکال لیے اور نہانے کے لیے باتھ روم چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آ گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کے وہ باہر لون میں نکل آئی تو آنٹی شمامہ اپنے بچے کے ساتھ موجود تھی۔ طلحہ سائیکل چلا رہا تھا اور تانیہ آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آج یہاں آنے کے بعد ابھی تانیہ سے نہیں ملی تھی۔ پچھلی بار 4 سال پہلے وہ یہاں آئی تھی تو تانیہ صرف 4 سال کی تھی۔ وہ چلتی ان کے پاس آ گئی۔ آنٹی شمامہ نے تانیہ سے اس کا تعارف کروایا۔ علیزہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اور تانیہ نے کچھ شرماتے ہوئے ہاتھ ملا لیا۔ وہ کرسی کھینچ کے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک تینوں خاموش رہے۔ پھر علیزہ نے پوچھا، انکل منان ابھی تک واپس نہیں آئے؟ نہیں، وہ تو 9 بجے کے قریب آتے ہیں۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، اور علیزہ کی طرح شاید آنٹی شمامہ بھی اسی الجھن میں گرفتار تھی کہ اس سے کیا بات کی جائے۔ پھر ایک بار علیزہ نے پہل کی تھی، پاپا کب تک آئیں گے؟ وہ تمہاری آنٹی کو لینے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کچھ دیر تک آ جائیں گے، آنٹی نے اسے بتایا تھا۔ دادا ابو کہاں گئے ہیں؟ پاپا گولف کھیلنے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی آنے والے ہی ہوں گے۔ علیزہ ایک بار پھر اگلے سوال کی تلاش میں سرگرداں تھی، مگر اس بار آنٹی نے اس کی یہ مشکل حل کر دی۔ کراچی کیسا لگا؟ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ صبح ایئرپورٹ سے گھر تک دیکھے جانے والی کراچی کے بارے میں وہ تبصرہ کر سکتی تھی۔ اچھا ہے، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ ملنے آ جایا کرو کبھی کبھی، تم صرف تب ہی آتی ہو جب تمہارے پاپا آتے ہیں، انہوں نے شکوہ کیا تھا۔ یا دعوت دی تھی، اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اندازہ لگانے میں کبھی بھی وہ غلط نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی اسے صرف پاپا کے آنے پر ہی بلایا جاتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اپنی ممی سے ملتی رہتی ہو؟ انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ علیزہ نے انہیں دیکھا، وہ بہت تجسس نظر آ رہی تھیں۔ ہاں، ممی کے پاس بھی جاتی رہتی ہوں، ہر سال چھٹیاں وہیں ان کے پاس گزارتی ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے پاس وہیں رہوں، لیکن یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ یہاں نہ نانو ہے، میرے بغیر وہ اکیلے ہو جاتی ہیں، ان کے بغیر میرا کہیں اور دل نہیں لگتا، اس لیے میں ہر بار ممی کو ناراض کر کے واپس آ جاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ کا جال بننا شروع کر دیا۔ آنٹی شمامہ نے بھی جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔ کتنے دن کے لیے آئی ہو؟ کچھ دیر بعد انہوں نے اچانک پوچھا۔ یہ تو پاپا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک وہ یہاں ہیں میں ان کے پاس رہوں۔ اس نے جال کو ایک اور گرہ لگائی تھی۔ یعنی 2 ہفتوں کے لیے؟ آنٹی شمامہ نے کہا تھا۔ علیزہ کچھ حیران ہوئی۔ کیا پاپا اس بار 2 ہفتوں کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، سکندر بھائی کو پاکستان آئے یہ 4تھا مہینہ ہے، اب تو 2 ہفتے بعد واپس جانے والے ہیں، آنٹی شمامہ نے اس کا چہرہ دیکھتے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ علیزہ یک دم سے جیسے کھل گئی تھی، اور علیزہ کو بری طرح جھٹکا لگا۔ 4 ماہ سے پاپا یہاں آئے، یعنی میرے آسٹریلیا جانے سے بھی بہت پہلے پاپا پاکستان آئے تھے۔ تب فون پر بات کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ انہیں میرا خیال اس وقت آیا جب وہ واپس جا رہے ہیں۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔
کیا بابا کو بالکل ہی میری ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے سوچا، مگر کل انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بھی مجھے مس کرتے ہیں، تو کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ وہ الجھ گئی تھی۔ بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مس نہیں کرتے؟ وہ واقعی مصروف ہوں گے۔ اس نے ایک بار پھر خود کو بہلانے کی کوشش کی۔ آنٹی شماما اس سے کچھ کہہ رہی تھیں، وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سکندر بھائی اگلے سال پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں، اس کے لیے خبر بھی حیران کن تھی۔ بابا نے مجھے نہیں بتایا۔ اس نے سوچا تھا اگلے سال۔ اس نے آنٹی شماما سے پوچھا، ہاں اگلے سال تک ان کا گھر مکمل ہو جائے گا۔ آج شاید اس کے لیے حیرانیوں کا دن تھا۔ پاپا گھر بنوا رہے ہیں؟ گھر تو انہوں نے پچھلے ماہ شروع کر دیا تھا، اب تو کافی حد تک مکمل بھی ہو گیا ہے۔ اگلے سال تک فرنیشنگ بھی ہو جائے گی اور وہ پاکستان شفٹ ہو جائیں گے۔ آنٹی شماما کی بات سنتی رہی۔ سکندر نے اس سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن سے نکل گیا ہو، اور ابھی ان سے میری تفصیلی بات بھی کہاں ہوئی ہے۔ شاید وہ مجھے بتائیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے خود کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ مگر پچھلے سال سے اب تک پاپا سے بات ہوئی ہے، اس نے ایک بار بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، نہ اس کا کیا وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہنے کے باوجود مطمئن نہیں ہو سکی تھی۔ گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے تمہارے بابا آ گئے ہیں، شماما آنٹی نے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی گیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، جہاں کھلے گیٹ سے ایک گاڑی اندر آ رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں جا چکی تھی۔ پھر اس نے گاڑی میں سے اپنے پاپا اور ان کی بیوی کو دیکھا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے چھوٹے دونوں بھائی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ پاپا نے اپنی بیوی سے کوئی بات کی تھی اور وہ لون کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ پھر ایلیزا نے پاپا کے ساتھ انہیں اپنی جانب آتے دیکھا۔ ان کے قریب آنے پر ایلیزا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پچھلی کئی بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کا گال چوما تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایلیزا کو ان کے انداز میں گرم جوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب بالکل فارمل تھا۔ حسن، احسن، ادھر آؤ بھائی، ایلیزا سے آ کر ملو۔ اس کی دوسری ممی اپنے بیٹے کو آواز دے کر بلا رہی تھی تو وہ قریب آ گئے تھے، اور ان کے پیچھے موجود وجود نے ایلیزا کو حیران کر دیا۔ حسن اور احسن نے پاس آ کر ایلیزا سے ہاتھ ملائے تھے، مگر اس کی نظریں صرف وجود پر محفوظ رہی تھیں۔ اس نے بابا کو اس ننھی سی 3.5 سال کی بچی کو اٹھاتے اس کا گال چومتے دیکھا تھا۔ ایلیزا، یہ مریم ہے، تمہاری چھوٹی بہن، اور مریم یہ تمہاری آپی ہیں، پاپا نے اس سے کہا تھا، اور یکدم مریم کے بجائے پاپا کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ساری خالی جگہیں اس کے وجود کے بغیر ہی پر کر لی گئیں۔ شاید اسی لیے پاپا نے مجھے مس نہیں کیا، کیونکہ اب صرف میں نہیں، ایک اور بیٹی بھی ہے جو ہر وقت ان کے پاس، ان کے سامنے رہتی ہے، اور اسے وہ گود میں بھی اٹھاتے ہیں اور اس کا چہرہ بھی چومتے ہیں، اور کوشش کے باوجود وہ چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں لا سکی۔ صرف خاموشی سے پاپا اور مریم کو دیکھتی رہی، جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب اندر چلنا چاہیے، یہاں تو بہت اندھیرا ہو گیا ہے، پاپا نے اچانک کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اندر چلتے ہیں، جی شماما آنٹی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور خاموشی سے ان کی پیروی کرنے لگی۔ پاپا کو اب کبھی میری ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی میں یاد آؤں گی، کیونکہ اب ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ میرے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ تو شاید مریم کی آمد کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک مکمل فیملی ہے ایلیزا کے بغیر ہی۔ اس نے اپنے آگے چلتے ہوئے پاپا، اپنی دوسری ممی، احسن، حسن، مریم کو دیکھتے ہوئے سوچا، میں تو ان کے لیے ایک ایکسٹرا چیز ہوں، اور پاپا نے مجھے مریم کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ سب لوگوں نے خود ہی مجھے اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے، ممی نے، پاپا نے، اور شاید نانا اور نانو نے بھی۔ اس کی افسردگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ میرے یہاں آنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ پاپا کو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ وہ فون پر ہی مجھے جانے سے پہلے خدا حافظ کہہ دیتے؟ وہ اب رنجیدہ ہو رہی تھی۔ اس رات بہت دیر تک جاگتی رہی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اگلے دن وہ بہت دیر سے اٹھی۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو ابھی تک کوئی بھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ دوپہر کو لنچ کرتے ہوئے پاپا نے اس سے کہا تھا، لیزے آج ہم شام کو تمہیں سیر کروانے کے لیے لے جائیں گے، تم کل سے گھر پر ہی ہو، آج تمہیں 1-2 جگہوں پر لے کر جائیں گے، تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا۔ کہیں بھی، اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر تم شام کو تیار ہے نا، ہم سب باہر چلیں گے، انہوں نے کہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان سے کہے کہ وہ سب کے ساتھ نہیں، صرف اکیلے ان کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہے، وہ سب باتیں کرنا چاہتی ہے اور ان سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتی ہے، مگر اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ شام کو پاپا، غزالہ آنٹی، حسن، احسن، مریم کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی، وہ بے حد ناخوش تھی۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کلفٹن چلتے ہیں، پھر کسی ریسٹورینٹ میں ڈنر کریں گے، اس کے بعد جہاں لیزے چاہیے وہاں جائیں گے۔ پاپا نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پروگرام طے کیا تھا۔ بابا آپ جہاں مرضی لے جائیں، اس نے پھر بات کو ان کی مرضی پر ہی چھوڑ دیا۔ پاپا ایسا کرتے ہیں کہ ڈنر کے بعد آپ ہی کو اپنا گھر دکھانے چلیں گے، آپ ہی آپ ہمارا بھی گھر دیکھ کر حیران ہو جائیں گی، ایسا نے دوسرا جملہ اسے کہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔
شاید پاپا احسن سے اس تجویز کی امید نہیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا بابا، آپ ہی کو گھر دکھانے چلیں گے، احسن نے پاپا کی خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ علیزہ منتظر تھی کہ پاپا احسن کی بات کے جواب میں کچھ نہ کچھ کہیں گے، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموش رہے تھے۔ 9 بجے ایک ریسٹورنٹ میں انہوں نے ڈنر کیا اور اس کے بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو احسن نے ایک بار پھر شور مچا دیا، پاپا اب ہم اپنے گھر جائیں گے، آپ ہی کو گھر دکھانا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہیں جا رہے ہیں، مجھے یاد ہے، اس نے پاپا کی مدھم آواز میں سنا تھا۔ انہوں نے گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے بیک ویو مرر سے لیزے کو دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سکندر اس کے چہرے سے کوئی بھی اندازہ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد علیزہ نے ایک چھوٹے سے بنگلے کے سامنے گاڑی رکتے دیکھی تھی۔ دروازے پر ایک چوکیدار موجود تھا جس نے دروازہ کھول دیا۔ سکندر گاڑی کو اندر پورچ میں لے گئے۔ بنگلے کی بیرونی لائٹس آن تھیں اور ان لائٹس کی روشنی میں پورچ اور لان میں پڑا ہوا تعمیراتی سامان نظر آ رہا تھا۔ سکندر نے چوکیدار کو اندرونی دروازہ کھولنے کے لیے کہا تھا۔ علیزہ حسن اور احسن کے ساتھ گاڑی سے نکل آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے پاپا سے اس کی خفگی ختم ہو گئی تھی۔ گھر کو دیکھتے ہوئے اسے ایک خوشگوار احساس نے گھیر لیا تھا۔ اس کے باپ کا پاکستان میں ہونے کا یہ مطلب تھا کہ وہ ان کے پاس مستقل طور پر رہ سکتی تھی۔ احسن اسے بڑے پرجوش انداز میں کمرے دکھا رہا تھا اور احسن اور غزالہ لاؤنج میں چوکیدار کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ شاید اسے کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ یہ پاپا اور ممی کا کمرہ ہے، اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے علیزہ سے کہا۔ اس نے کچھ دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے خالی کمرے میں جھانکا۔ احسن نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی تھی۔ چند لمحوں تک اس کمرے میں رہنے کے بعد وہ ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ یہ 7 والا کمرہ مریم کا ہے۔ احسن نے ایک اور کمرے کا دروازہ کھول کر لائٹ آن کی تھی۔ اس بار علیزہ نے اندر جانے کی بجائے باہر سے ہی جھانکنے پر اکتفا کیا تھا۔ اور یہ سامنے والا کمرہ گیسٹ روم ہے، اور اب اسے ایک اور کمرہ دکھا رہا تھا۔ اب آئیں اوپر چلتے ہیں اور آپ کو اپنا بیڈ روم دکھاتا ہوں۔ وہ ایک دم پرجوش نظر آنے لگا تھا۔ اور میرا بیڈ روم نہیں دکھاؤ گے؟ حسن منمنایا تھا۔ ہاں تمہارا بھی دکھاؤں گا، اس نے علیزہ کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حسن کو پکارا تھا۔ اوپر آنے کے بعد احسن نے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا، اور یہ اس گھر کا سب سے خوبصورت بیڈ روم ہے، میرا بیڈ روم۔ علیزہ سرسری طور پر کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے صرف بے دلی سے مسکرائی تھی۔ اور یہ میرا بیڈ روم ہے۔ حسن اتنی دیر میں ایک اور کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا اور اس کے پیچھے علیزہ بھی اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ بس اب نیچے چلتے ہیں، احسن نے اس کے پیچھے آ کر کہا تھا۔ اسے ایک جھٹکا لگا۔ احسن میرا بیڈ روم کہاں ہے؟ اس نے احسن کے کمرے سے نکلتے ہوئے کچھ اشتیاق سے احسن سے پوچھا تھا۔ آپ کا بیڈ روم؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ مگر آپ تو ہمارے ساتھ نہیں رہتی، اس نے علیزہ سے کہا تھا۔ اس گھر میں تو بس اتنے ہی بیڈ رومز ہیں۔ علیزہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ بس اتنے ہی بیڈ رومز ہیں؟ اس نے کچھ بے یقینی سے کہا تھا۔ ہاں بس اتنے ہی بیڈ رومز ہیں۔ آپ کو ہمارا گھر اچھا لگا؟ اس نے بات کرتے ہوئے علیزہ سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ ایک بار پھر نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ پاپا آپ ہی پوچھ رہی تھی میرا بیڈ روم کہاں ہے؟ حسن نے نیچے آتے ہی پاپا کو اطلاع دی تھی۔ علیزہ کی نظریں سکندر سے ملی تھیں۔ وہ بڑی مہارت سے نظریں چرا گئے۔ گیسٹ روم ہے نا، تم جب بھی آیا کرو گی وہاں رہ سکتی ہو، سکندر نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب چلنا چاہیے، وہ کہہ کر غزالہ کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بھی احسن اور حسن کے ساتھ دروازے کی طرف جانے لگی تھی۔ تمہارا کالج کب کھلے گا؟ سڑک پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سکندر نے اس سے پوچھا تھا۔ اس سیٹرڈے کو، اس نے بائیں سڑک کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمعہ رات کو تمہاری سیٹ بک کروا دینی چاہیے، کیونکہ جمعے کو تم ریسٹ کر سکو گی واپس جا کر، اور پھر ہفتے سے تم کو کالج جوائن کرنا ہوگا۔ وہ چپ چاپ ان کی سیٹ کی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ تو پاپا ہم مری کب جائیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا ہم بدھ کو اسلام آباد چلے جائیں گے، احسن نے سکندر کو یاد دہانی کروائی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ پروگرام پہلے تھا، اب تمہاری آپی آئی ہیں تو ظاہر ہے انہیں اکیلے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے نا، سکندر نے احسن سے کہا تھا۔ تو ہم علیزہ آپی کو بھی اپنے ساتھ مری لے جاتے ہیں، پھر تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا، احسن نے ایک ہی سیکنڈ میں حل پیش کر دیا تھا۔ نہیں، تمہاری آپی کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، انہیں کالج جانا ہے، اور ہمیں تو مری میں کچھ دن لگ جائیں گے، غزالہ نے فوراً اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا کرتے ہیں کہ سکندر آپ ہم لوگوں کو اسلام آباد بھجوا دیں اور پھر آپ بعد میں آ جائیں۔ بھئی ہاں یہ ہو سکتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی سیٹ بک کروا دیتا ہوں، سکندر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا آپ جمعرات کے بجائے میری کل ہی سیٹ بک کروا دیں، اس نے مدھم سی آواز میں سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔
کیوں؟ کل کی سیٹ کیوں؟ سکندر نے جواباً اس سے پوچھا۔ پاپا میں واپس جا کر تھوڑا پڑھنا چاہتی ہوں، پوری چھٹیاں میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکی اور اب 2-3 دن میں کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں لیزی، ابھی تم کل ہی تو آئی ہو اور اتنی جلدی چلی جاؤ گی؟ غزالہ نے بہت پیار بھرے انداز میں اسے کہا تھا۔ نانا اور نانا بھی مجھے بہت مس کر رہے ہوں گے، اس بار میں چھٹیوں میں ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکی۔ اس نے ایک اور وجہ دی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسے ہی مناسب سمجھتی ہو تو ایسا ہی کر لیتے ہیں، اس نے پاپا کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی۔ اس نے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو ہونٹ بھیج کر ضبط کیا۔ پھر کل شام کی سیٹ بک کروا دیتا ہوں۔ اگلی شام ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوتے ہوئے اس کے پاپا نے ایک بیگ اسے تھما دیا۔ اس میں تمہارے لیے کچھ چیزیں ہیں، میں نے اور تمہاری آنٹی نے خریدی تھیں۔ اس نے بجھے دل سے بیگ تھام لیا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ ان سے کہے مجھے صرف چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لاہور پہنچتے ہی مجھے فون کر دینا۔ اس نے پاپا کو کہتے ہوئے سنا۔ غزالہ نے آگے بڑھ کر ہمیشہ کی طرح اسے گلے سے لگا کر چوما تھا۔ ٹیک کیئر، انہوں نے اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے نانو کو فون کیا تھا اور اپنے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا تھا۔ نانو کے کسی سوال سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ تمہیں تو ابھی بہت دن وہاں رہنا تھا اور اب 2 ہی دن میں واپس آ گئی؟ نانو نے اس کا استقبال کرتے ہی پہلا سوال کیا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ نانو نے ہمیشہ کی طرح آتے اسے گلے نہیں لگایا تھا۔ ہاں، بس میرا دل ہی نہیں لگا وہاں۔ پاپا تو بہت اصرار کر رہے تھے کہ میں ابھی واپس نہ جاؤں۔ وہ تو مجھے کچھ دن کے لیے مری لے جانا چاہ رہے تھے مگر میں وہاں بور ہوتی۔ اوہ ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ نانو یکدم اٹھ کر چلی گئی۔ وہ کچھ اور الجھ گئی تھی۔ نانو نے اسے نہ کھانے کا پوچھا تھا اور نہ ہی نانا سے ملنے کے لیے کہا تھا، بلکہ صرف ایک جملہ کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس وقت وہ واقعی سونا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح جب وہ کچن میں آئی تو اس وقت 10 بج رہے تھے۔ نانا اس وقت خان سما کو کچھ ہدایات دے رہی تھیں۔ السلام علیکم نانو، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے نانو کو مخاطب کیا تھا۔ السلام علیکم، انہوں نے اسے دیکھے بغیر ہی اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ نانا کہاں ہے؟ نانو رات تو میں ان سے مل ہی نہیں سکی تھی، اس نے نانو سے پوچھا۔ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں، اس نے ان کی آواز ایک بار پھر بہت ترش محسوس ہوئی تھی۔ نانو مجھے بریک فاسٹ کرنا ہے، اس نے کہا تھا۔ میں مرید سے کہہ دیتی ہوں، وہ تیار کر دیتا ہے، انہوں نے خان سما کا نام لیتے ہوئے کہا۔ وہ کچن میں پڑی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تم جا کر ڈائننگ روم میں بیٹھو، نانو نے اچانک تیز آواز میں اسے جھڑکتے ہوئے کہا اور اس کے لیے ان کا یہ رد عمل غیر متوقع تھا۔ چند لمحوں تک وہ نہ سمجھنے کی حالت میں ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اس بار ان کی آواز پہلے سے زیادہ غرقت تھی۔ علیزے کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ چپ چاپ کچن سے نکل کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ نانو کی ڈانٹ اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی مگر آج اسے یہ ڈانٹ بلا جواز لگی تھی۔ خان سما نے ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ لگانا شروع کر دیا۔ اس کی بھوک اٹھ چکی تھی۔ وہ چند منٹ تک بے مقصد خان سما کو ہی ناشتہ لگاتے دیکھتی رہی، پھر کھڑی ہو گئی۔ مرید بابا، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ کیوں لیزی بی بی، کیا ہوا؟ خان سما نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا۔ بس مجھے بھوک نہیں ہے۔ بی بی آپ ناشتہ کر لیں، آج کل بڑی بیگم صاحبہ بہت غصے میں ہیں، آپ اس طرح اٹھ کر چلی جائیں گی تو وہ آپ سے بھی بہت ناراض ہوں گی، خان سما نے دبی ہوئی آواز میں اسے کہا تھا۔ نانو کو ہوا کیا ہے؟ اس نے خان سما سے پوچھا۔ یہ تو پتہ نہیں، لیکن جب سے عمر صاحب، اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ نانا اس وقت ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ خان سما جلدی سے ڈائننگ سے نکل گیا۔ عمر نے ضرور میرے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی، اسے یکدم یاد آیا۔ وہ نانا اور نانو کو بھی مجھے چھین لینا چاہتا ہے اور مجھ سے دوستی کے دعوے کرتا ہے۔ وہ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ نانو نے اندر داخل ہوتے اسے کھڑے دیکھ کر کہا۔ ایک بار پھر ان کا لہجہ بہت کھردرا تھا۔ نانو آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے بالآخر ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک سے ناراض ہوتی پھروں، تم بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ ان کے جملے نے اسے اور ہرٹ کیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے، نہیں کھانا تو مت کھاؤ، اب میں تمہاری منتیں تو نہیں کر سکتی۔ مرید، ڈائننگ ٹیبل سے چیزیں اٹھا دو، انہوں نے خان سما کو بلند آواز میں بلایا۔ علیزے دم بخود انہیں دیکھتی رہ گئی۔ نانو نے میرے ساتھ کبھی ایسے نہیں کیا، تو پھر آج کیا بات ہو گئی؟ میری 3 دن کی یہ حاضری میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آنے لگ گئی ہیں؟ وہ ساکت کھڑی سوچتی ہی رہ گئی۔ تم سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، میرے بیڈ روم میں آ جاؤ، نانو نے مرید کو بلانے کے بعد ایک بار اسے کہا۔